انمول میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حماد کے منہ سے یہ لفظ سن کر انمول کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ صدف بار بار پوچھے جا رہی تھی، انمول کیا ہوا؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ نیند میں رو رہی تھی۔ حماد تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ صدف نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی انمول کے منہ پر ڈال دیا۔ انمول ایسے اٹھی جیسے قیامت آ گئی۔ انمول تم یہ کیا بول رہی تھی؟ کون حماد اور کون تم کو چھوڑ رہا ہے؟ صدف نے حیرانی سے پوچھا۔ صدف مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، انمول ڈرتے بولی تھی۔ انمول کہیں ایسا تو نہیں پھر سے تم نے کوئی خواب دیکھا؟ اور اب یہ نہ کہنا کہ تم نے جو دیکھا وہ ہونے والا ہے۔ صدف نے مسکراتے کہا۔ صدف تم ہر بار میرے خواب کو مذاق کیوں سمجھتی ہو؟ انمول نے ناراض ہوتے کہا۔ انمول تم ایک ہفتے میں ایک خواب ضرور دیکھتی ہو، کبھی تم کو کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کبھی تمہاری زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اور کبھی تم کو طلاق ہو جاتی ہے۔ انمول میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری اس خوابوں کی دنیا سے، اور ہاں اب میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے، تم بھی آ جاؤ۔ صدف یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ صدف اور انمول بہنیں تھیں، ان دونوں میں بہت پیار تھا، لیکن صدف کو انمول کے خوابوں سے ہمیشہ ہی سے چڑ تھی۔ صدف تیاریاں شروع کر دو، ہم نے انمول کا رشتہ تمہارے بابا کے دوست رفیق صاحب کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، اور ان کی بیگم نجمہ 2 ہفتے بعد اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ رہی ہے، تم انمول کو بتا دینا۔ تانیہ بیگم نے بات ختم کرتے کہا۔ انمول اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، وہ سمجھتی تھی جو اس نے خواب دیکھا سب کچھ وہی ہوگا، اور اس نے اپنے ابو کو انکار کر دیا۔ لیکن انمول کا باپ حماد کے گھر والوں کو زبان دے چکا تھا۔ انمول نے اپنے باپ کی لاج رکھنے کے لیے یہ شادی کر لی۔ شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ انمول وہ خواب بھول گئی۔ اس نے سوچا خواب تو خواب ہوتے ہیں، خوابوں کا اصل زندگی سے کیا تعلق۔ 4 سال گزر گئے لیکن انمول کو اولاد نہ ہوئی۔ حماد کی ماں نجمہ بہت پریشان تھی۔ حماد ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور نجمہ بیگم اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے حماد کی دوسری شادی کر دی۔ حماد کی دوسری شادی کا خواب بھی انمول دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس نے سمجھا یہ بھی بس خواب ہی ہے، لیکن یہ خواب بھی ایک بار پھر سے تعبیر بن کر آ چکا تھا۔ انمول کی سوتن کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ 2 مہینے گزرے تو ثانیہ امید سے ہو گئی۔ حماد بھی بہت خوش تھا، نجمہ بیگم بھی بہت خوش تھی۔ رات کو انمول نے خواب میں دیکھا کہ ثانیہ کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ انمول یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ ثانیہ کے پاس گئی اور اس کو یہ ساری بات بتا دی۔ ثانیہ انمول کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ حماد جب گھر آیا تو ثانیہ نے حماد کو کوئی اور کہانی ہی سنائی۔ اس نے کہا کہ انمول نے اس کو کہا ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو زندہ نہیں بچے گا۔ ثانیہ کی یہ بات سن کر حماد انمول کے پاس گیا اور کہنے لگا، انمول تم نے ثانیہ سے کیا بکواس کی ہے؟ حماد میں نے بکواس نہیں کی، میں سچ بول رہی ہوں۔ انمول نے روتے کہا، انمول تم اب ثانیہ سے جلنے لگی ہو، اور ویسے بھی اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے لیے اچھا ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حماد نے غصے سے کہا۔ حماد میں آپ کی بیوی ہوں، انمول نے روتے کہا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تم سے یہ حق بھی چھین لیتا ہوں، پھر تم چلی جاؤ گی۔ انمول میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اب تم جاؤ گی۔ نہیں حماد، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ انمول نے روتے کہا۔
حماد نے انمول کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ انمول جب اپنی امی ابو کے گھر پہنچی تو وہاں صدف کی شادی ہو رہی تھی۔ انمول کو وہاں پر تانیہ بیگم نے دیکھ لیا۔ انمول تم اس حالت میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تانیہ بیگم نے انمول سے سوال کیا۔ امی میرا خواب سچ تھا، مجھے حماد نے طلاق دے دی، انمول نے روتے کہا۔ ہاں تو طلاق دے دی تو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تانیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ امی اور میں کہاں جاتی؟ انمول نے روتے کہا۔ انمول تم ہماری کچھ نہیں لگتی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ انمول کی آنکھوں سے ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے بہت تیز بارش آئی ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم میری بیٹی نہیں تھی، تم تو ایک نوکرانی کی بیٹی تھی، میں نے تم کو پالا تھا۔ تانیہ نے یہ بات کرتے ہی انمول کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ انمول سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دیکھے گئے خواب سچ ہو چکے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انمول سمندر کی طرف چلی گئی، وہ سمندر کی لہروں کو پار کرتے چلی گئی اور وہ ڈوب گئی۔ صبح لوگوں نے انمول کی لاش دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ ویسے تو یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، کئی لڑکیاں ایسے کرتی ہیں زندگی سے ہمت ہار کر، لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ کسی کی ہو، اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔